بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین پر قبضہ، سلطان رحمہ اللہ کا عظیم الشان کارنامہ۔ فتح کے بعد کی رات اسلامی لشکر نے خدائے بزرگ و برتر کی تعریف اور عبادت میں گزاری۔ ہر طرف اللہ اکبر کی پاک صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ مسلمان خدا کے حضور سجدے میں گرے ہوئے اس فتح مبین پر اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مسلمان فوج کو اس فتح پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری بھی تھا۔ اس فتح نے ان پر فلسطین کے دروازے کھول دیے تھے۔ بادشاہ اور تمام بڑے سردار اور نواب اس کے ہاتھ میں قید تھے۔ عیسائیوں کو فلسطین پر قابض ہوئے 90 سال ہو چکے تھے۔ اس مدت میں انہیں کبھی ایسی ناکامی اور شکست نہیں ہوئی تھی۔ یہ شکست ان کی سلطنت کے خاتمے کے مترادف تھی، اور یہی ہوا بھی۔ تبریہ کی فتح۔ اس شاندار فتح کے دوسرے دن سلطان رحمہ اللہ تبریہ کی طرف بڑھا۔ ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ تبریہ پر سلطان رحمہ اللہ نے جنگ حطین شروع ہونے سے پہلے حملہ کیا تھا۔ شہر تو فتح ہو گیا تھا مگر قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان رحمہ اللہ اسی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوا۔ قلعہ اس وقت ریمانڈ کی بیوی کے قبضہ میں تھا۔ اس نے سلطانی لشکر کو محاصرہ کرتے دیکھا تو امان طلب کی۔ سلطان رحمہ اللہ نے کمال فیاضی سے امان دے دی اور اسے، اس کے بچوں اور دوسرے رفقا کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ شاہ طرابلس کے پاس بھیج کر قلعہ پر اسلامی پھریرا لہرا دیا۔ فتح عکا۔ جنگ حطین کے 4 دن بعد سلطان رحمہ اللہ کی زبردست فوج عکا کی شہر پناہ کے چاروں طرف کھڑی اس مضبوط اور آہنی شہر کا محاصرہ کر رہی تھی۔ شہر پناہ پر آگ برسانے کے لیے ابھی منجنیق نصب ہی کی جا رہی تھی کہ عکا کے لوگ شہر پناہ پر جمع ہو کر امان امان کی صدائیں بلند کرتے دکھائی دیے۔ سلطان رحمہ اللہ نے ان سب کو بلا امتیاز امان دے کر اس بات کی اجازت دے دی اگر وہ چاہیں تو ذمیوں کی حیثیت سے اس شہر میں رہیں، اور اگر چاہیں شہر چھوڑ سکتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن تھا کہ سلطان رحمہ اللہ فتح کے پھریرے فضائے آسمانی میں لہراتا عکا میں داخل ہوا۔ عیسائی گرجا میں جو پہلے مسجد تھی اور صلیبی سرماؤں نے اس کو گرجا بنا کر مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا، سلطان رحمہ اللہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور تطہیر کے بعد جمعہ کی نماز ادا کی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس شہر میں آج سے 90 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی صدا بلند ہوئی تھی۔ اب وہی صدا پھر اس کے ایک فرض شناس بندے کے ذریعے بلند ہوتی سنی گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد سلطان رحمہ اللہ نے عکا کو اپنے بیٹے الملک الافضل کے سپرد کیا اور عکا کے آس پاس کے علاقے فیقہ سہکاری کی جاگیر میں دے دیے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ عکا میں جس وقت عیسائی آئے تھے انہوں نے مسلمان عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کو بلا لحاظ بری طرح ذبح کیا تھا۔ مسلمان خواتین کی عصمتیں خراب کی تھیں، ان کی چھاتیاں کاٹ ڈالی تھی، ان کی شرمگاہوں میں نیزے چبوئے تھے، مگر سلطان رحمہ اللہ نے ایسی کوئی بیجا حرکت بھی نہیں کی۔ تمام عیسائیوں کو امان دی، نہ ان کے مال و اسباب کو لوٹا اور نہ ہی ان کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا، اس لیے وہ مسلمان تھا اور اسلام نے اس کو یہی حکم دیا تھا۔ عکا میں 4000 مسلمان قیدی بھی تھے جو عیسائی درندوں کی وجہ سے غلامی سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ سلطان رحمہ اللہ نے ان سب کو آزاد کیا، نقد روپیہ اور کپڑے دیے اور اجازت دی کہ اگر چاہیں تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور اگر چاہیں اسلامی کیمپ میں فوجی خدمت انجام دیں۔ عکا چونکہ بہت بڑا تجارتی اور جنگی شہر تھا، اس لیے یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت اور بے شمار ہتھیار ملے۔ الملک العادل کو بلاوا۔ عکا سے سلطان رحمہ اللہ نے اپنے بھائی علی ملک العادل کو فتح کی اطلاع دی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ مصری فوج لے کر فلسطین آ جائیے۔ بادل بابا۔ الملک العادل کو جو ہی سلطان کا حکم ملا وہ مصری فوج لے کر بادل بابا پر حملہ آور ہوا۔ تھوڑی سی لڑائی کے بعد بادل بابا پر اسلامی پھریرا لہلا کر یافو پہنچا۔ یافا ایک حملہ میں فتح کر لیا گیا۔ نابلس اور سبعیطہ۔ سلطان رحمہ اللہ نے تقی الدین کی قیادت میں ایک فوج سبعیطہ اور نابلس بھیجی۔ سبعیطہ اور نابلس دونوں ایک حملے میں فتح ہو گئے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔